تب میں نے دیکھا اور اس پر غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ خدا باپ کے زندہ کلام میں سے امثال کی کتاب 24 باب 19ویں مثل۔ تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ 20ویں مثل۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ 21ویں مثل۔ دانا آدمی زور آور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ 22ویں مثل۔ حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے، وہ پھاٹک پر منہ نہیں کھول سکتا۔ 23ویں مثل۔ جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا۔ حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور ٹھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے۔ 24ویں مثل۔ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ 25ویں مثل۔ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا، جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر۔ اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ 26ویں مثل۔ اے میرے بیٹے، تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے۔ حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی، اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ 27ویں مثل۔ اے شریر، تو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھنا، اس کی آرام گاہ کو غارت نہ کرنا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ 28ویں مثل۔ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا، مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ 29ویں مثل۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ 30ویں مثل۔ اے میرے بیٹے، خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، کیونکہ ان پر ناگہاں آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے۔ مزید ضرب الامثال۔ یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں۔ عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں۔ جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بھوسا دیتا ہے۔ اپنا کام باہر تیار کر اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے، اور اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ بے سبب اپنے ہمسایہ کے خلاف گواہی نہ دینا، اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا۔ یوں نہ کہہ میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا، میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا۔ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر غور کیا،
ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی، تھوڑی سی نیند ایک اور چھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ آمین۔